حاصل کرنے کے لیے اتباع رسول کے سانچے میں ڈھل جانا. حضرت شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ شخص رحم کھا کر کیمیکل دیتا ہے تو آپ کو کیمیکل لیتے ہیں اور جو کھلتا حال حرکت تھا اس میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی مال و متاع، دنیا کی پونجی تھوڑی ہے، دنیا کے ہزاروں سامان کی موت میں آ کے پریشان کر دیا. انسان دنیا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. تو حضرت شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ خل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی پونجی، ساز و سامان، ٹولز، میٹریل سارے کے سارے بالکل حقیر، ذلیل، بے وقت ختم ہونے والے ہیں. تو وہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ حضرت میں آپ کے دائرے کے سارے لوگوں کے فقر و فاقے کو دیکھ کر میں از خود اپنے طور پر اتنی بڑی قیمتی چیز، لا قیمت چیز مجھے جو پرکوں سے ملی تھی، حفاظت سے رکھا تھا، وہ آپ کو دیا تو آپ نے یوں ویسٹ کر دیا. تو حضرت شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ رسول کی اطاعت کے سانچے میں پورے ڈھلے ہوئے مہدی کے نواسے ہونے کا ثبوت دیا، مہدی کے پوترے ہونے کا ثبوت دیا. آپ کے لعاب دہن میں، آپ کے تھوک میں یہ تاثیر تھی کہ آپ نے آیت شریفہ پڑھتے ہوئے جس چٹان پر تھوکا تھا وہ پیور گولڈ ہو گیا. اس نان مسلم نے کہا کہ یہ میرا کیمیکل تو کوئی معنی نہیں رکھتا، جب ان کے تھوک میں ان کے اتنا اثر ہے تو لہٰذا وہ مسلمان ہو گئے، مصدق ہو گئے اور جوگی محمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے وہاں پر دفن ہے، جن کی قدم بوسی کرنا ہمارے ایمان کو بڑھاتا. حاضرین محترم، ایک واقعہ دور ولایت کا بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت الہی، عشق الہی کرنے والے کاملین کے عشق کی انتہا پر جہاں ہوتی ہے، حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی. عشق کا وہ ٹھاٹے مارتا سمندر بندر جیول کے مقام پر ہے. دائرے میں 14 دن کا فخر و فاقہ ہو گیا، اور فخر و فاقہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی فیوریٹ چیز ہے اور پسندیدہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہونے کے لیے جو شارٹ کٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ونڈوز یوز کرے ہوئے ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ونڈوز کے وقت کیا کیا کمانڈز دینا پڑتا تھا. آج تو ڈاس بیس جو ہوتا تھا سسٹم، آج تو ونڈوز ہو گیا ہے، شارٹ کٹ دباتے ہی ڈائریکٹ ونڈو میں پہنچ جاتے. تو حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں بندر جیول کے مقام پر 14 دن کا فخر و فاقہ ہے. اس موقع پر ایک بی بی کے 7 فرزندان ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں فخر و فاقے کی وجہ سے. فخر و فاقہ ایسے ہی چلتا ہے. اس کے بعد آپ کے دل پر ایسا گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ الہ العالمین، یہ میرے دائرے کے معصوم عورتیں، بچے، فقراء، یہ تیری محبت میں ہیں، تیرے عشق میں ہیں، زندگی کے مقصد کو، تیرے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے مشقتیں جھیل رہے ہیں مالک، ان پر یہ مصیبتیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے سید خنمیر، بڑی خاص بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے. آج کے کمپیوٹرائز دور میں یہ بات ہضم ہو نہیں سکتی، لیکن بزرگان دین، انبیاء کرام، اولیاء سے یہ باتیں سرزد ہوتی تھی. اس وقت کے لوگوں کے میچورٹی کا اسٹائل تھا، اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو بتاتا تھا. حضرت شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی جناب اقدس میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے دائرے کے لوگوں پر مشقتیں آ رہی ہیں، اتنی مصیبتیں، اتنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے سید خنمیر، اگر تم کہتے ہیں تو بندر جیول کے سارے درختوں کو، ساروں در دیوار کو، دروازوں کو، زنجیروں کو، پتھروں کو، کنکروں کو، سارے کے سارے ہم پیور گولڈ کر دیتے ہیں. لیو، سمٹو، سارے دائرے کے لوگوں کی بھوک پیاس مٹاؤ، کھلاؤ، جتنا چاہتے کھلاؤ، اور ہمارے جلال کی قسم حشر کے دن ہم رتی برابر بھی تم سے حساب نہیں لیں گے. جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنتے ہیں تو حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ٹارگٹ پر آ جاتے ہیں، پھر اپنے مقصد حیات پر آتے ہیں کہ مالک، مقصد یہ نہیں تھا،
مقصد یہ تھا کہ صرف تیری ذات ملے، یہ چیزیں نہیں، صرف ہمیں صبر دے اور اپنے دیدار کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح سے ایسے عظیم واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس مقدس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہمارے اسلاف نے مشقتیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی۔ عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ جو بیٹے کو باپ بزنس اسٹیبلش کر کے دیتا ہے تو بیٹا اتنے اچھے طریقے سے نہیں چلاتا، ویسے نسلیں گزرتی ہے، جنریشن گیپ آتا ہے تو ہوتے ہوتے اس کے بعد بزنس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ بڑے بڑے سوکاروں کے، بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد آج رکشہ بھی چلاتی ہے اور خوب پیاس میں مبتلا۔ تو ایمان بھی ایک ایسی چیز ہے، ایمان اگر انسان سنبھالتا نہیں ہے تو ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے محبت الہی کے تحت نبی کی اور مہدی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی پیدائش کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اور اسے اگنور کر دیتے ہیں تو ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام لطف لباب بتا دیے کہ ایمان ہے کیا چیز، ایمان ذات خدا است، اللہ کی ذات ہی ایمان ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، یہی ظاہر کیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ الغرض آج کے اس مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کچھ بولنے کی سعادت حاصل کی، تو میں آپ کے سامنے کوئی فنی جوک نہیں، ایک بظاہر جوک ہے، لیکن اس میں بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھا میسج آپ کو دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے محبت کے لیے، عشق کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کی اپنی ایک باؤنڈری ہے، اس کا اپنا ایک گراؤنڈ ہے، اور وہیں پر رہتا ہے۔ مچھلی، فش، سمندر کی مخلوق ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک مچھلی سے اس کے بچے نے پوچھا، سوال کیا کہ ماں، ہم ہمیشہ یہ پانی میں کیوں رہتے ہیں؟ دیکھو زمین کے اوپر بھی دیگر مخلوقات ہیں، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، آزادی کے ساتھ پھر رہی ہے، لہٰذا ہم بھی چلو پانی سے نکلتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں، گزرتے ہیں۔ تو ماں بچے سے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، ہم فش ہیں، زمین پر سیلفش رہتے ہیں، اور آج دیکھ لیجئے کہ میں آپ سے یقین جانیے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہی کے ساتھ کہوں گا، میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، صرف یہاں کے کلچر کو، یہاں کے ماحول کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں رسول اور مہدی کے اتباع اور ان کی روش، ان کے لائف اسٹائل میں ڈھلنا ہے۔ یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی اسکول میں جانے کے بعد کنڈر گارڈن میں اسے یہ سکھایا جاتا ہے، می، مائی اینڈ مائی سیلف، میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ مچھلی کی صفت کو اور خصلت کو اختیار کر لو۔ مچھلی کو جب چھیڑتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں رہنے کے لیے بنایا۔ مچھلی کا بچہ بھی پوچھا تو مچھلی نے بھی فطری بات بتائی کہ بیٹا ہم فش ہیں، یہاں رہنا ہے، سیلفش اوپر رہتے ہیں۔ اور آج انسان ترقی کے نام پر ایسے کچھ کارنامے کر رہا ہے، اتنا سیلفش ہو گیا ہے کہ اپنی ہی سیلفی اسٹک لگا کر لے رہا ہے اور اسے ترقی کہہ رہے ہیں، اپنا ہی۔ ارے یہ کہاں کی بات ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا لفظ آ کر تاکید کے لیے بتایا جاتا ہے کہ معبود کوئی نہیں ہے، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اپنی ذات کو، اپنے ایگو کو ڈینائی کرنا ہے، یہی تعلیم بتائی گئی ہے۔ تو مہدی علیہ السلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مچھلی کی خصلت والے، مچھلی کے نیچر والے بن جاؤ۔
مطلب یہ کہ مچھلی پانی میں ہی زندہ رہتی ہے، پانی کے باہر مر جاتی ہے۔ اور ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مہدوی اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف رہے گا، باہر رہے گا، تو زندہ نہیں رہے گا، وہ جسم کے حساب سے رہے گا لیکن اس کی روح مر جائے گی۔